السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہائے جانو، آیتل نے ابھی فون اٹھایا تاکہ اسے کا بات سن کر ہنسی آ گئی۔ عروہ، یہ سب ہمدان بھائی کے لیے رکھو اور مجھے آیتل ہی کہہ لو، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، سیدھے سے کہو نا، یہ لفظ تم صرف تعمیر بھائی سے سننا چاہتی تھی، میرے شوہر کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ وہ اسے چھیڑنا نہیں بھولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تعمیر کے 2 دن سے بدلے برتاؤ کو یاد کر کے اس کے گال گلابی ہو گئے۔ ارے میری گلابو کہاں کھو گئی؟ عروہ مسکراتے ہوئے بولی۔ عروہ، کیا مسئلہ ہے بتاؤ، ابھی اتنی خوشی کس لیے چڑھ رہی ہے تمہیں؟ کہیں شادی کی ڈیٹ تو فکس نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ایسا میری نند کے بغیر ممکن ہے؟ اس نے آئبرو جھکائے۔ میں تو شاید ہوں ہی کہیں نہیں، ورنہ کوئی تو رابطہ کرتا، تم کال کر لیتی ہو یا کبھی کبھی مما یا پھر ہمدان بھائی حال چال پوچھ لیتے ہیں، باقی سب کے لیے تو شاید میں ہوں ہی نہیں۔ وہ آسودگی سے بولی۔ آیتل، ایسا کچھ نہیں ہے، سب تمہیں مس کرتے ہیں، بلکہ میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، پہلے وہ سنو، بلکہ ایک نہیں 2 ہیں، مگر تسلی سے سنو۔ عروہ گہرا سانس لے کر بولی تو آیتل بیڈ پر بیٹھ گئی، جو کب سے بالکنی میں کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو ہیرا پھیری پر تلا ہوا تھا، کبھی مطلع برآلود ہو جاتا تھا تو کبھی صاف۔ آج صبح تمہاری ممانی اور مہوش آئے تھے، ماموں نہیں تھے، انہوں نے سب کو بتایا کہ کیا ہوا تھا، کیسے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے مرتضیٰ نے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ عروہ نے آیتل کو ہر ایک بات بتا دی جو اس نے اس دن ویڈیو میں دیکھی اور آج ان سب کے منہ سے سنی تھی، اور انہوں نے سب سے معافی مانگ لی۔ ماموں ممانی نے معاف نہیں کیا، مگر وہ بھی کر دیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کی پاک دامنی آج ثابت ہو گئی تھی، وہ بے پناہ خوش تھی، مگر ابھی بھی ایک جھجک تھی کہ وہ کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے جائے گی۔ اس لیے ماموں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سب جلد ہی تم سے ملنے اسلام آباد آئیں گے۔ عروہ نے آیتل کی خاموشی کے پیچھے چھپے سوال کا جواب دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ عروہ نے پھر ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن اس خبر کے بدلے مجھے کچھ چاہیے، اگر ایسا مت ہو تو بتاؤ۔ عروہ چہک کر بولی۔ کیا ہے؟ کہو نا، کیوں سسپینس ڈال رہی ہو؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جو تم نے لینا ہے؟ آیتل اکتا کر بولی۔ اسے ہمیشہ عروہ کی یہ سسپینس والی عادت بری لگتی تھی۔ بہن، تمہارے پاس تعمیر شاہ ہے، خوبصورت ترین مرد، جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی ہیں، اس سے بات کرنے کو ترستی ہیں، اور تم پوچھتی ہو ہے ہی کیا؟ عروہ افسوس سے بولی۔ مجھ سے مار کھاؤ گی عروہ تم۔ وہ مانگو جس کے بارے میں سوچ سکوں کہ ہاں یہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ڈرامے بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ اب اس کا سسپینس سے برا حال ہو رہا تھا۔ ہائے، کتنی خوبصورت محبت ہے تعمیر بھائی کو، جس دن پتہ چلے گا یقیناً خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ وہ کھلکھلا کر بولی۔ عروہ، میں فون کٹ کر دوں؟ اب وہ غصے سے بولی، جس کی بات سن کر عروہ جلدی سے بول پڑی۔ تم پھپھو بننے والی ہو۔ عروہ نے دھماکہ کیا، اس کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی تو تم لوگوں کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ آیتل ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کر بولی۔ کیا؟ عروہ کو سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے اسے سمجھ آیا وہ زور سے چلائی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی گھٹیا لگتی ہوں تمہیں۔ میں مانتی ہوں وہ میرے شوہر ہیں، مگر نکاح شدہ ہوں، شادی شدہ نہیں، اس کا فرق بھی معلوم ہے مجھے۔ اور اگر تمہاری یادداشت خراب ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور بھائی ہیں تمہارے، وہ بھی شادی شدہ۔ عروہ نے شادی شدہ پر زور دیا اور آیتل ایک دم سے چیخی۔ کیا؟ سچ میں پھپھو بن جاؤں گی؟ او مائی گاڈ، ایک چھوٹا سا بیبی آئے گا، اس کے چننے مننے سے پیر ہوں گے، چھوٹے سے ہاتھ، جب اپنی توتلی زبان سے مجھے پھپھو کہے گا، ہائے کتنا پیارا لگے گا۔ آیتل تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ بس کر دو، ابھی آ تو لینے دو، پہلے ہی اتنی اتاولی ہو رہی ہو۔ اب اس خبر کو اپنے تک رکھنا، گھر میں ابھی سب کو نہیں پتا۔ تیمور بھائی نے کہا تھا کہ سب کو تمہارے گھر آنے پر بتائیں گے، مگر میں نے سن لیا تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس بات میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ مگر جو بات مجھے پتا تمہیں نہ پتا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تم اسے اپنے تک رکھنا، سمجھ آئی؟ عروہ نے اسے تسلی سے بتایا تو وہ اوکے بول کر اور باتیں کرنے لگی، اور چند باتوں کے بعد کال کٹ گئی، اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ دل تو اس کا کر رہا تھا گانے لگا کر ڈانس کرے، مگر یہاں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بغیر گانا چلائے اچھل رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، نہ دل کی سمجھ آ رہی تھی نہ دماغ کی، وہ سب سے انجان گھر ہی کی جانب گامزن تھا۔ تبھی اپنی گاڑی کے سامنے آتی لڑکی کو دیکھ کر اس نے مشکل سے بریک لگائی۔ اگر کچھ دیر ہو جاتی تو وہ لڑکی اسے اپنے پیروں پر کھڑی نہ ملتی، مگر ابھی وہ گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ میڈم، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی جانب جھک کر بولا، مگر کوئی آواز نہ پا کر اس نے اس کا بالوں کے زد میں آیا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، مگر اسے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ روشنی؟ اس سے مکمل حرف بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ روڈ سردی کی وجہ سے سنسان سا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے آیا، اور وہ ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا چکر کاٹ رہا تھا۔ سر، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا، آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ میری بیوی نہیں ہے، وہ دل نے فوراً کہا، مگر ابھی وہ کسی بات کو سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اندر بیٹھ گیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جسے دیکھ کر اسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اگر یہی وہ آیتل کو روتا دیکھتا تو وہ مسکرا کر اسے کہتا،
شروع ہو گئی تم اپنا بہترین مشغلہ پورا کرنے کے لیے، مگر یہاں وہ نہیں تھی، یہاں وہ تھی جو دوسروں کو رلانا جانتی تھی۔ تب یہ ٹھیک ہے، اس نے ضبط سے کہا۔ تمہیں کیا، میں جیوں یا مروں؟ خفگی دکھائی گئی۔ اسے اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، نہ کوئی بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہی اگر آیتل نے کہا ہوتا تو وہ غصے سے بولتا۔ تبھی یہاں پریشان کھڑا ہونا، اس کے دل نے خود ہی تانے بانے جوڑے، وہ اپنے اندر چلتی اس جنگ سے خود پریشان تھا جو 24 گھنٹے آیتل نامہ گاتی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو، ایسے کچھ کہہ ہی دو۔ میں اس کی جانب دیکھ کر ناراض سے انداز میں بولی، اپنے گھر کا کانٹیکٹ دے دو، میں کال کر دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ بس پارٹ سا بولا۔ تعمیر، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی رعایت بھی ممکن نہیں۔ میں اس کی جانب دیکھ کر بولی، دیکھو روشنی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے تم بھی نہ کرو، جو ماضی تھا اسے ماضی ہی رہنے دو، حال پر حاوی کر کے خود کو تکلیف مت دو۔ وہ سمجھاتے انداز میں بولا، اتنی پرواہ ہے میری تکلیف کی تو تم تکلیف کم کر دو نا پلیز۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا ہاتھ مت پکڑنا۔ اس نے پاس پڑی بوتل سے پانی نکال کر اپنا ہاتھ دھویا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر روشنی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اتنی تذلیل تو اس کی کبھی فرحان نے نہیں کی تھی جتنی وہ شخص کر گیا تھا جو ایک وقت میں اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تعمیر، تم اتنا بدل گئے ہو؟ جو لڑکا میرے تھوڑے سے ناراض ہونے پر مجھے گلے لگا لیتا تھا، آج صرف میرے ہاتھ پکڑنے پر ایسے؟ آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ روشنی، تمہیں پتہ، میں جب تمہیں گلے لگاتا تھا تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آتی تھی، جیسے میرے اندر کسی نے کچھ کاٹا ہو، ایک عجیب سا احساس جیسے میرے سکون کسی نے چھین لیا ہو۔ میں اکثر سنابل سے کہتا تھا اور وہ ہمیشہ کہتا تھا مت گلے لگایا کرو اسے، مگر پھر تم ناراض ہوتی تھی اور میں پھر بھول جاتا تھا۔ مگر جب میں نے آیتل کو پہلی بار گلے لگایا تھا نا، تو مجھے ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا، ایک سکون سے اترتا محسوس ہوا تھا، جیسے دل ایسے کسی ٹھنڈک کا متلاشی تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگی تھی، مگر اس کے رونے سے میں پریشان نہیں تھا جتنا مجھے میرے اندر اترتا سکون پریشان کر گیا تھا۔ مگر پھر جب سکون سے اپنے ضمیر کی سنی تو ایک ہی جواب ملا، وہ محرم ہے، اس پر حق تمہیں اللہ نے دیا، ایک بہت خوبصورت اور بابرکت تعلق ہے تم دونوں کے درمیان، وہ تعلق جس میں محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اور اس دن میں سمجھ گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، اللہ نے راہ راست پر لانے کے لیے مجھے تم سے دور کر دیا۔ اپنا گھر سنبھالو، جا کر سکون سے اپنے گھر میں رہو۔ وہ کہیں کھویا ہوا اسے سمجھا رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کے لیے ایک وقت میں بہت خاص رہی تھی، اور اسے تکلیف میں تو وہ اب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کا وہ سکون بھرا چہرہ روشنی کا سکون اجاڑ گیا تھا۔ تبھی روشنی بیڈ سے اٹھی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ تعمیر کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سٹ آ گیا۔ مجھے معاف کر دو تعمیر، صرف ایک بار مجھے اپنا لو، سارے شکوے سارے گلے دور کر دوں گی۔ میں نے فرحان کے لیے تمہیں چھوڑا تھا اور اس نے مجھے چھوڑ کر بتا دیا کہ مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے، پلیز تعمیر۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ تعمیر حیرت زدہ ساکن کھڑا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تعمیر پلیز۔ اس نے تعمیر کے پیروں کو چھپا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا، مگر ضبط کر کے وہ اسے چھوڑ کر باہر آ گیا اور ایک لمبا سانس کھینچ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روشنی تھی جسے اس نے خود تک میں سما کر رکھا تھا، جس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ لبیک کے اٹھتا تھا، اور آج اگر کچھ دیر بھی وہ اس کے سامنے رکتا تو وہ جانتا تھا یقیناً کچھ ایسا کہہ جاتا جو اس کے دل و دماغ اور اس کے نام پر اندر ہونے والی جنگ کے ساتھ غلط ہو جاتا، جو وہ اب ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ چہرے پر بھرپور سختی اور سنجیدگی لائے ہوا میں گاڑی اڑاتا 10 منٹ کا سفر 5 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر آج پھر وہ لڑکی اس پرانے تعمیر کو جگا گئی تھی جس کو اس نے ابھی پکی نیند سلایا ہی نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو ناول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، ابھی وہ کمرے میں گیا ہی تھا کہ آیتل بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آیتل کو خود کے ساتھ چپکا دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے اور پھٹنے لگا۔ کون اس کے گلے لگ گیا تھا، اس کی سمجھ سے ہی باہر تھا۔ تبھی اس نے کھینچ کر اسے خود سے دور کیا۔ کتنی بار کہا ہے قریب مت آیا کرو، کتنی بار سمجھایا کہ کوفت آتی ہے مجھے تم سے۔ مجبوری میں اگر رشتہ نبھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر چڑھ جاؤ، مجبوری میں ساتھ رہ رہا ہوں، ورنہ ایک دن بھی تمہیں اپنے ساتھ برداشت نہ کرو۔ یہ سب کرنا ہے نا اگر، تو جاؤ، میری طرف سے آزاد ہو، دفع ہو جاؤ، جس مرضی کے ساتھ کرو، مگر مجھ سے دور رہو۔ آئندہ مجھ سے چھپکی نہ تو دیکھنا۔ اسے خود سے دور کرتے اس کے بازو دبوچ کر اس پر چلایا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دے کر باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ اس کی سمجھ سے ہی باہر تھا، تھے تو بس آنسو اور اس کی قہر آلود آنکھوں کے ساتھ اس کے بولتے وہ لفظ کبھی کبھی ہمارے لفظ ہی کسی کو مار دیتے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی زاروں کی تار رو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 4 مہینے کے وہ تمام لمحات رہے تھے جو اس نے اس شخص کے ہمراہ گزارے تھے، مگر آج وہ حقیقت جان کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں کیا سمجھ رہی تھی، اور یہ شخص محض اس رشتے کو نبھا رہا تھا جو مجبوری میں اس کے گلے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اسے مہوش کی وہ کال یاد آئی جس پر اس نے اسے کہا تھا، یہ کس کا نمبر ہے؟ آیتل نے آنکھیں چھوٹی کر کے سوچا، مگر مسلسل فون بجنے پر فون اٹھا لیا۔ ہائے کزن، کیسی ہو؟ مہوش کی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ مہوش آپی؟ اس نے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ او شٹ اپ، آپ ہی نہیں ہو تمہاری میں، اور یہ حیران ہونا بند کرو، میں نے رام لیلا سننے یا سنانے کے لیے کال نہیں کی، بس یہی بتانا تھا کہ جس شخص کے عقد میں تم ہو وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کا ہے، اور اسی لیے میں نے اسے چھوڑا تھا۔
مگر بیچارے کو کیا پتا تھا کہ بس سب میں پھنس جائے گا۔ خیر ہماری گیم الٹی پڑ گئی، مگر یقیناً وہ بندہ اپنی گیم خود ہی سیدھی کر لے گا۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا تھا۔ آیتل حیران تھی، اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے عروہ کو کال کی اور اسے سب بتایا۔ یار بکواس کر رہی ہے وہ، میں جانتی ہوں ان کا ایک ماضی ہے، مگر اگر ایسا ہوتا تو وہ کیوں شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے مہوش سے؟ وہ کب کا اپنا ماضی چھوڑ چکے ہیں۔ اب کسی کو اس کے ماضی کی بنیاد پر جج کرنا ناانصافی ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ کیوں کل تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاتے؟ تم نے تو کہا بھی نہیں تھا، پھر بھی لے گئے کیونکہ وہ تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ بکواس کر رہی ہے، اس کو اب مسئلہ ہوگا، کوئی تو اس نے سوچا ہوگا۔ چلو اس کا گھر تباہ کرو تم فضول باتوں پر عمل نہیں کرو اور چپ چاپ اپنی لائف کو سیٹ کرو۔ وہ بہت اچھے ہیں، جیسا وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں تم بھی رکھو۔ عروہ نے اس کو سمجھا کر کال بند کر دی اور وہ بھی اس کی باتوں پر چپ ہو گئی تھی، اور گزرتے وقت نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ مگر آج سب سامنے آ گیا تھا۔ وہ کب سے ایک جھوٹ کے حصار میں تھی، وہ جھوٹ آج ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی فکر، پریشانی، وہ ساری باتیں اسے دکھاوا لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے رگڑا جیسے اس پر سے اس کا لمس ہٹانا چاہتی ہو۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ مسلسل بنا آواز رو رہی تھی۔ دل تھا کہ مان نہیں رہا تھا، دماغ تھا انہیں لفظوں پر اٹک گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی تعمیر۔ ڈاکٹر تعمیر، جس رشتے کی میں منزل سوچ رہی تھی وہ رشتہ تو رشتہ، اب تو میرے گھر والے بھی سب جانتے ہیں سچ کیا ہے۔ اب تو مجھے اس گھر میں رہنے سے کوئی نہیں روکے گا، میں چلی جاؤں گی گھر واپس۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی، دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، کچھ بھی سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ تبھی ایک دم سے اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، دل زور سے تعمیر کے نام پکار اٹھا۔ اس نے اپنے دل کو جھنجھوڑا، بے ساختہ اندر سے نکلا وہ ٹھیک ہیں، مگر کسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ دل پر جبر کر کے آنسو صاف کرتے بیڈ سے اٹھی اور اسی سیدھ میں بنے آخری کمرے میں گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کمرے کی بگڑی حالت، پھٹا ہوا پنچنگ بیگ، اس نے سرد آ بھر کر سامنے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں محو تھا۔ خون کے قطرے زمین پر دیکھ کر اس کے دل نے اسے جھنجھوڑا۔ محبت میں الہام ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی۔ آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا، اس کو درد میں بھی اس کے محبوب کی تکلیف بتائی گئی تھی۔ اس کا دل اسے کہاں لے آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ زور سے اپنے آنسو رگڑے۔ اتنے وقت میں کہیں بھی اس انسان کو میرا احساس نہیں ہوا کیا؟ کبھی بھی اس شخص کے دل نے مجھے اپنانے کا نہیں سوچا؟ اس نے دل سے پوچھا۔ جب دل میں ہی کوئی اور تھی تو تم ہو کر کہاں نظر آتی؟ اندر سے آواز آئی۔ زخمی دل کو زور سے جھنجھوڑ کر وہ سرد نگاہ لے کر اس نے سامنے ٹیبل پر بڑے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف باکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کا پورا ہاتھ لہو لہان ہوا تھا، اس نے خود کو اذیت دی ہے۔ یہ اس کے سامنے تھا، اس نے خاموشی سے باکس کھولا اور کاٹن نکالی۔ وہ اتنا سوچ میں غرق تھا کہ اس سے ساتھ کھڑے انسان تک کا احساس نہ ہوا۔ جب دل میں ہی نہیں ہم تو کیا فرق پڑتا ہے ساتھ ہیں کہ دور ہیں؟ آیتل نے اندر ہی ہچکی کا گلا گھونٹا اور کپکپاتے ہاتھ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی۔ ہاتھ پر لمس محسوس کر کے اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ انگارے جیسی لال آنکھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اگر آیتل دیکھتی تو یقیناً رونے لگ جاتی، مگر ماجرا وہاں بھی یہی تھا، اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی لال تھیں۔ مگر وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ پر پٹی کرنے لگی۔ تعمیر ٹکر ٹکر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ ابھی کیا کر کے آیا تھا؟ اس کو اس تکلیف کی شدت سے اس نے پنچنگ بیگ کو ہٹ کر کے نکالنی چاہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے جھنجھلایا۔ بازو سے پکڑ کر خود میں سمیٹ لو، کندھا میسر ہے تعمیر شاہ، تکلیف کے الفاظ بہا دو۔ اندر سے آواز ہوئی، مگر وہ دم کشیدم کی مورتی بنے کھڑا تھا، اور وہ پٹی باندھ کر چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ کیا کر کے آیا تھا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، مگر اب اس کی اس حرکت کے بعد وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ تمہیں اتنا کچھ سنا دیا، کتنی تکلیف دے دی، اور تم پھر میرے زخموں پر مرہم رکھنے آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بندھی سفید پٹی کو دیکھا۔ تمہارے دل نے آج اقرار کیا تھا تعمیر شاہ اس سے محبت کا، اور آج ہی تم نے اس کے دل کو توڑ دیا جو تمہیں سب سے عزیز رکھتی ہے۔ اس کے اندر نے اسے پکارا۔ محبت میں تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ کیسے تیری میری محبت ہے تعمیر؟ اتنا درد، اتنی تکلیف دی تو نے اس لڑکی کو؟ تعمیر نے خود سے ہی سوال کیا، مگر جو وہ کر چکا تھا وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اس سے معافی مانگوں گا، اس کو سب بتاؤں گا، اپنا کل، اپنا آج، سب۔ اس نے دل سے تہیہ کیا۔ اتنی تکلیف ہے تعمیر، آپ کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے غصے سے میں پہلے دن سے واقف تھی، مگر آپ کے اندر کسی انسان کے لیے اتنی شدت بھی ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر تعمیر شاہ، محبت کی ہے نا، تکلیف برداشت کرنا بھی فرض ہے میرا۔ آپ کی خوشی اس میں ہے اگر تو وہی صحیح۔ آیتل نے خود کو جھنجھوڑا اور اپنے بال مٹھی میں دباتی زمین میں بیٹھ گئی۔ ایک ویران سے صبح نے ان کا استقبال کیا تھا۔ رویا ہوا وہ دھلا ہوا چہرہ اداسی کی لپیٹ میں کافی افسردہ لگ رہا تھا۔ بھابھی کیا آج میں ناشتہ بناؤں؟ وہ ویران آنکھوں والی لڑکی مجبوراً مسکرائی۔ مگر کس لیے؟ حورین فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بولی۔ ویسے ہی دل کر ہے، وہ کھوئی سی بولی۔ مگر ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے، تحریم جوس بناتے ہوئے بولی۔ مگر اگر مہمان جانے سے پہلے اپنی خواہش پورے کرنا چاہتا ہو تو اسے اتنی بے دردی سے روکا بھی نہیں کرتے۔ آیتل تکلیف سے بولی۔ آیتل کی بات پر آملیٹ پھینٹتی حورین کے ہاتھ رکے۔ تحریم تم نے اسے دکھی کر دیا۔ آیتل کو نیچے منہ کی انگلی کی نوک سے آنسو صاف کرتے دیکھ کر حورین جلدی سے اس کی طرف جا کر بولی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تحریم نے جلدی سے صفائی دی۔
میں جانتی ہوں تحریم، بس ویسے ہی میں کبھی کبھی گھر ناشتہ بناتی تھی نا، تو آج بس دل کر گیا، گھر یاد آ رہا تھا، اسی لیے میں نے بھی ایسے بول دیا۔ وہ اپنے ریئیکشن پر معذرت خواہ نظروں سے بولی۔ نہیں بھابھی، آئی ایم سوری۔ تحریم نے جلدی سے معافی طلب کی۔ ارے بالکل نہیں، آیتل نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تحریم، وہ تمہیں پتہ ہے مجھ سے وہ کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور آنٹی کو بھی میں ایسے کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے تم مجھے سمپل دھاگے کی کڑھائی والے کپڑے دلوا دو گی؟ میں نے ڈاکٹر تعمیر کو کہا ہے، مگر وہ اس بات پر متفق نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھے لے کر نہیں جا رہی، اور میں اسلام آباد کم ہی آئی ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے مجھے اس جگہ کا زیادہ، تو اگر تم… آیتل نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ جی بھابھی، میں لے چلوں گی، میری فرینڈ کی بوتیک ہے، وہاں چلیں گے، اور ویسے بھی مجھے بھی بھائی کے پیسوں کی شاپنگ کا موقع مل جائے گا۔ تحریم پرجوش سے بولی۔ آیتل، یہ اپنے شوہر کے لیے اور میرے شوہر کے لیے پراٹھا تو بنا دو۔ حرین اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ حرین نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ بس رات نیند نہیں آئی تھی، گھر والے یاد آ رہے تھے۔ وہ نظریں چراتی بولی اور پراٹھا بنانے لگی۔ سب ٹیبل پر موجود تھے، وہ سب سے آخر میں ٹیبل پر آیا، لال انگارے جیسی آنکھیں، افسردہ چہرہ، تھکن سے بھرپور وجود لیے کالے سوٹ میں ملبوس، پر چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج دیر ہو گئی، خیریت؟ تبریز نے اسے دیر سے آتے دیکھ کر پوچھا۔ جی بس آنکھ نہیں کھلی۔ وہ منہ نیچے کیے بولا۔ حرین نے اس کا ناشتہ اس کے سامنے رکھا اور آیتل کو آواز دی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ آیتل کا نام سن کر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، وہی اداسی، وہی لال آنکھیں، ویسے ہی تکلیف میں لپٹا وجود دیکھ کر اس کا ناشتے سے دل اچاٹ ہو گیا، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی وہ ویرانی اور اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر تعمیر کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ تعمیر، پراٹھا کیسا ہے؟ حرین نے تعمیر سے پوچھا۔ اچھا ہے، وہ سنجیدہ سا جواب دیا گیا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں لگا؟ حرین دوبارہ بولی۔ نہیں، اسپارٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج کس نے پراٹھا بنائے؟ حرین جوش سے بولی۔ آیتل نے۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر آیتل سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے تو پراٹھا چکھا تک نہیں، پھر کیسے پتہ چلا؟ ساتھ بیٹھا تبریز چونک کر بولا۔ ابھی نہیں کھایا، مگر پہلے تو کھایا ہے نا، اس لیے پتہ ہے، وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولا۔ واہ کیا محبتیں ہیں! تبریز مسکرا کر بولا۔ تعمیر کی نگاہ فوراً سامنے کھڑے وجود پر گئی، جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر اس کی گال پر رچکا تھا۔ تعمیر کو اندر سے اذیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا کر گیا تھا غصے میں؟ اس نے کیا کیا کہہ دیا، وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تحریم جلدی سے ناشتہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی آپ ناشتہ کر لیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ تبریز فوراً بولا۔ اسے لگا وہ اور حرین کہیں جا رہے ہیں۔ بھائی، وہ میں نے آیتل بھابھی کو اپنی دوست کی بوتیک کا بتایا، اس سے کچھ کپڑے لینے ہیں بھابھی نے، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تحریم شوق سے بولی۔ شاپنگ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور وہ وہی کرنے جا رہی تھی۔ تو تعمیر کے ساتھ جائیں، آصفہ بیگم اپنی پلیٹ کھسکا کر بولی۔ وہ ہمیشہ چپ کر کے کھانا کھایا کرتی تھیں۔ بھائی نے کپڑے دلوانے سے منع کر دیا، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ تحریم نے آیتل کے ساری نہیں مگر تھوڑی سی بات سب کو بتا دی، جس پر تعمیر نے آیتل کو گھورا، مگر وہ چپ چاپ آنکھوں میں ویرانگی لیے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، بہت ناراض، وہ جانتا تھا، مگر وہ اسے ایک بار بھی شاپنگ کا کہتی تو وہ لاکھوں کی شاپنگ اس کو کروا سکتا تھا۔ وہ دل میں ہی سوچ کر رہ گیا۔ کیوں نہیں لے کر جا رہے تم؟ آصفہ بیگم تعمیر سے مخاطب ہوئی۔ تحریم کی فرینڈ کی بوتیک ہے، اس لیے میں نے سوچا تحریم چلی جائے۔ اس نے بات بنا کر آیتل کی طرف دیکھا جو چپ کھڑی تھی۔ بیوی، جو میں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر آپ تو سراسر ناانصافی پر اتر آئیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ بھابھی ناشتہ کر لینا، تحریم نے آیتل کو کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں بیگ لے کر آتی ہوں، اپنی بات کہہ کر وہ اوپر کی طرف چل دی۔ تحریم، یہ لو۔ اس نے ATM کارڈ اور کریڈٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جس کو تحریم نے خوشی سے تھام لیا۔ انسانوں کی طرح شاپنگ کرنا، پیسے ضائع نہیں کرنے، اگر کارڈ دے دیے ہیں تو، اور اگر ختم ہو گئے تو ATM سے لے لینا۔ اس کی پن آیتل کو پتہ ہے، وہ ستم بھی کرنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ ایک بار وہ تحریم کو کارڈ دے کر دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کا کارڈ خالی کر کے اس کو فون کر کے پیسے مانگ رہی تھی۔ بھائی مجھے تو کچھ لینا نہیں ہے، آپ کی بیوی نے لینا، اب اگر پیسے کم پڑ گئے تو وہی کال کریں گے آپ کو، اور انہیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ، ساری بدسلوکیاں میرے ساتھ ہی ہیں۔ تحریم نے منہ پھلایا۔ تحریم، ڈرامے نہ کیا کرو، وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے زیادہ نہیں بولا۔ تبھی آیتل آ گئی اور وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آصفہ بیگم لاؤنج میں جا کر تسبیح کر رہی تھی۔ آیتل جلدی سے ان کے پاس گئی اور مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ آنٹی اب بہت اچھی، مجھے بہت بار آپ کو دیکھ کر ایسی فیلنگز آتی ہیں جیسے میں اپنی مما کے پاس ہوں۔ بہت شکریہ آنٹی اتنے پیار کا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اپنے آنسو اس نے بہت مشکل سے کنٹرول کیے تھے۔ بیٹا تم میرے لیے ویسی ہو جیسا تعمیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور آیتل اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر آ گئی۔ تحریم نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو لوکیشن بتا کر دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 3 گھنٹے سے وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے۔ آیتل نے 4-5 ڈریسز لیے تھے جو تحریم کو بہت پسند تھے۔ در حقیقت اس نے خود کے لیے لیا ہی کچھ نہیں تھا، وہ جو کپڑے اپنے لیے اس نے لیے تھے وہ بھی در حقیقت اس نے گھر والوں کے لیے ہی خریدے تھے۔ یار بھابھی، آپ نے اپنے لیے تو کچھ لیا نہیں، امی بھابھی اور میرے لیے ہی خریدے۔ تحریم نے چونک کر کہا۔ یہ جو 4 سوٹ تم نے پکڑے ہوئے ہیں یہ میرے ہی ہیں، آیتل نے سنجیدگی سے کہا۔ بھابھی یار کچھ اور اگر نہیں لینا تو کچھ کھائیں۔ باہر آنے کی ایکسائٹمنٹ میں نے صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے تو بالکل کچھ نہیں کھایا۔ پیمنٹ کر کے چلتے ہیں، اس کی بات کا جواب دے کر وہ یہ پے کرنے چل دی۔ یہ کارڈ؟ اس نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کارڈ دیا۔ نہیں تحریم، اس نے کارڈ پیچھے کیا اور بیگ سے نکال کر اس کی طرف پیسے بڑھائے۔ بھابھی یہ بھائی نے دیا تھا، وہ اس کی اس حرکت سے چونک کر بولی۔
پیسے بھی انہوں نے ہی دیے. آیت نے جھوٹ بولا جبکہ یہ پیسے وہ پیسے تھے جو عروہ اسے دے کر گئی تھی. بھابھی یار کوئی بات ہے؟ وہ سامنے والے کیفے میں اس کے سامنے بیٹھ کر بولی. آیت نے سر خم کیا. کیا ہوا ہے بھابھی؟ وہ پریشان سی بولی. تعمیر ناراض ہے مجھ سے. اس نے آج پہلی بار تعمیر کہا تھا ورنہ وہ ڈاکٹر یا ٹی ایس کے نام سے بلاتی تھی. وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی. بس وہ چھوڑو، میں نے اور عروہ نے کچھ پلان کیا تو مجھے وہاں جانا ہے. تم سنابل بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور میرا مت بتانا کہاں ہوں. اگر تعمیر پوچھے تو کہنا میرے ساتھ ہی گھر آئی تھی، یہیں ہوں گی. میں تعمیر کو کال کر لوں گی، وہ لینے آ جائیں گے، کیونکہ اگر تم بھی گھر نہ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. سب پریشان ہوں گے. میں اسی لیے ڈرائیور کو روکنا چاہتی تھی، مگر خیر وہ اتنی دیر کہاں ہمارا انتظار کرتے. آیتل نے پریشانی سے کہا تو وہ اپنے بھائی کے لیے سرپرائز کا سن کر خوش ہو گئی. پہلی بار ہوا تھا کوئی اس کے بھائی کے لیے کچھ کرنے جا رہا تھا، ورنہ وہی سب کے لیے سب کچھ کرتا تھا. بھابھی آپ چلی جائیں، میں سنابل بھائی کو میسج کر دی ہے، وہ پاس ہی ہیں، لینے آ رہے ہیں. اینڈ بیسٹ آف لک فار سرپرائز. اللہ حافظ. تحریم اس کے گلے لگی. یہ سب گھر لے جانا پلیز، کچھ کسی سے مت کہنا. اس نے دوبارہ یاد کروایا اور کیفے سے باہر آ گئی. کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایک دن یہ بھی آئے گا جس دن آپ سے دور جانے کے لیے جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنانی ہوں گی. بہت برے ہیں ٹیا صاحب، آپ نے تو مجھے خود پر بھی اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا. محبت ہوئی تھی مجھے آپ سے، میں تو آپ کو اپنی خلوتوں کا محرم گردانتی تھی، مگر آپ نے مجھے میری محبت کا صلہ اتنی تلخ حقیقت سے دیا. کلاسز کے پیچھے تر آنکھیں لیے وہ چپ چاپ ایک سمت چل رہی تھی. وہ کہاں جائے گی؟ فی الحال سب اس کی سمجھ سے باہر تھا. فی الحال وہ یوں گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی. محفل میں تیری ہم نہ رہے جو غم تو نہیں ہے، کس سے ہماری نزدیکیوں کے کم تو نہیں ہے. دوپہر کے 2 بج چکے تھے. وہ کہاں تھی اسے خود پتہ نہیں تھا. چلتے چلتے اب اس کے پیر شل ہو چکے تھے. ایک سنسان روڈ پر اس نے جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو وہ حال میں لوٹی. یہ کہاں آ گئی میں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے خود سے سوال کیا. اچھے خاصے سرد موسم میں اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی. حجاب نما پیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اب وہ خود پیلی زرد ہونے لگی تھی. یہ روڈ کراس کر کے سامنے اس سائڈ جاتی ہوں، شاید وہاں کوئی ہو جس سے میں راستہ پوچھ لوں. ایسے سڑکوں پر پھرنے سے بہتر ہے کہ میں لاہور چلی جاؤں. یہ سوچ کر وہ روڈ کراس کرنے کے لیے مڑی تبھی سفید رنگ کی گاڑی اس کے پاس رکی. آیتل تم؟ وہ کالی اور سرخ ٹاپ جینس میں آنکھوں سے گلاسز اتار کر گاڑی کے پاس رک کر بولی. جی. وہ راستہ بھول گئی تھی. اس نے جھوٹ گھڑا. آ جاؤ میں چھوڑ دیتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا. وہ کچھ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. تعمیر سے ناراضگی چل رہی ہے، وہ ڈرائیو کرتی بولی. اس کی بات پر آیتل ایک دم سے چونکی. آیتل تم مجھے بتا سکتی ہو میں کون ہوں؟ اس کی یقیناً تم اس سے باخبر ہو، تم سے زیادہ تعمیر کو جانتی ہوں میں. اس کا چہرہ دیکھ کر میں بتا سکتی ہوں اسے کیا ہوا ہے. آخر 6 سال گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ. وہ ڈرائیو کرتی بڑے پرسکون سے مقابل کا سکون تباہ کر چکی تھی. وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کی آنکھوں میں رات والے تعمیر کا وہ وجود آیا تو وہ ضبط نہ کر سکی. اس کی بات سن کر روشنی نے ایک دم گاڑی روکی. تمہیں کچھ کہا اس نے؟ اس کی طرف دیکھ کر بولی. شاید. آنکھوں میں امڑتی نمی کو خود میں ضبط کرتے وہ کھوئے انداز میں بولی. اس کو یوں ہارا دیکھ کر روشنی کے دل میں سکون کی ایک لہر اتری. وہاں نہیں تو یہاں سے. کمینی سے مسکراہٹ چہرے پر لا کر وہ معصوم انداز میں تکلیف زدہ چہرہ بنا کر بولی. تم بیچ میں آ گئی ہو کیا ان کے؟ وہ افسوس سے بولی. وہ اس سے ابھی بھی رابطے میں ہے. وہ ٹوٹے دل سے کہہ بیٹھی. ہم اچھے دوست ہیں. مجھے لگا تھا کل کہ وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ، لیکن پھر لگا غلط فہمی، کیونکہ کل وہ میرے ہی ساتھ تھا. میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہسپتال تھے ہم. بتایا اس نے. وہ کوشش کرتا ہے رشتہ نبھانے کی مگر نبھایا نہیں جا رہا. اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا. میں نے بھی کوشش کی مگر جب دل ہی نہ ملے تو زندگی بسر کیسے ہو سکتی تھی. وہ آہستہ سے گاڑی چلاتے بولی. کچھ پل کا ساتھ دے کر تم نے پل پل کے لیے بے چین کر دیا. انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اس سے؟ وہ سب سے بولی. وہ سب اس کو بتا رہی تھی جو سب کی جڑ تھی، اور وہ کیا کوہرام مچائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. دشمن کو دوست سمجھنے کی غلطی وہ کر رہی تھی، اس کا خمیازہ بھگتنا اب باقی تھا. میں خود نہیں جانتی کچھ بھی تعمیر کو کوئی پسند ہے. یہ تو پتہ تھا مجھے کون ہے کیا ہوا یہ نہیں، کیونکہ میں تو پاک سے باہر تھی. اس نے من گھڑت کہا. ڈاکٹر تعمیر نے اسے چھوڑا؟ اس نے سامنے دیکھتے کھوئے انداز میں کہا. آیتل جن سے محبت ہو تو انہیں کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے رہا. لیکن تم اپنی زندگی خراب مت کرو جیسے میں نے کیا. ابھی ینگ ہو، بھی کوئی فیصلہ لو اور اس پر ڈٹ جاؤ. اس نے اس کے دل پر ضرب چلائی. اس کا دل پھٹنے کو تھا. وہ ایک بھی لفظ اور بولتی تو یقیناً آیتل پاگلوں کی طرح رو پڑتی. یہیں اتار دیں. آیتل نے مارکیٹ کے پاس آ کر کہا. گھر نہیں جانا؟ اس نے اداکاری سے پوچھا. کون سا گھر؟ وہ اپنے ٹرانس سے میں بولی. اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل تھی. کتنی آسانی سے اس نے وہ تنکا باہر کر دیا تھا. آیتل دیکھو تم خود کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. ہر محبت کی منزل ہو ممکن تو نہیں نا. مجھے میری محبت نہیں ملی لیکن میں زندہ ہوں. دیکھو فرحان جس کے ساتھ ہے وہ بہت خوش ہیں، اور شاید تعمیر بھی خوش ہو جائے تمہارے ساتھ. تمہارے مطابق جیسے اس کی زندگی میں ہے وہ اسے بھول جائے. لیکن اگر تمہیں ایسا نہیں لگتا تو فیصلہ کر لو. اتنی لمبی زندگی بٹے ہوئے مرد کے ساتھ نہیں گزر سکتی. اس نے اداکاری کے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. کوئی شو ہوتا تو ایوارڈ کی حقدار وہ لازمی ہوتی. آیتل سر کو ہلکی سی جنبش دیتی گاڑی سے اتر گئی اور وہ مسکراتی ہوئی گاڑی آگے لے کر بڑھ گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.